میں اتنا ہی صرف کہنا چاہتا ہوں کہ آخر الامر سن 37 کے جو خطوط تھے اس کے بعد جنہوں نے تسلیم کر لیا، اقبال سے کہا کہ جو کچھ آپ کہتے ہیں صداقت اسی میں ہی ہے، میں اس پہ مطمئن ہوں اور معترف ہوں، اس کے بعد میرا مشن اور میرا مسلک یہی ہوگا جو آپ چاہتے ہیں۔ ان خطوط کو، چند خطوط ہیں جو کہیں مل سکے ہیں، ان کو شائع کیا تھا قائد اعظم کی زندگی میں، اور انہوں نے اس کا مقدمہ خود لکھا تھا۔ اس مقدمے میں لکھتے ہیں کہ ان خطوط کی تاریخی اہمیت بڑی زیادہ ہے، بالخصوص وہ خطوط جن میں اقبال نے واضح اور غیر مبہم طور پر مسلم ہندوستان کے سیاسی مستقبل کے سلسلے میں اپنی آراء کا اظہار کیا ہے۔ ان کے خیالات مجموعی طور پر میرے خیالات سے ہم آہنگ تھے۔ یہ اقبال کی وفات کے بعد ہے نا جو لکھا انہوں نے، ہم آہنگ تھے، اور ہندوستان کو جو آئینی مسائل درپیش تھے ان کے گہرے مطالعے اور غور و خوض کے بعد آخر میں بھی انہی نتائج تک پہنچا جو سارے اقبال کے تھے۔ یہی تصورات تھے جو اپنے وقت پر آ کر مسلمانان ہند کے متفقہ عزم کی شکل میں نمودار ہوئے، اور لاہور میں آل انڈیا مسلم لیگ کی اس قرارداد کی صورت اختیار کر گئے جسے عام طور پر قرارداد پاکستان کہا جاتا ہے، اور جو 23 مارچ 1940 کو منظور کی گئی تھی۔ یہ قائد اعظم کا اپنے اعتراف ہے۔ عزیزان من، جو آج ہم سے کہا جا رہا ہے کہ 23 مارچ کو جو قائد اعظم نے پیش کی تھی قرارداد، وہ انگریز کے دماغ کی اختراع سی، قائدیانی سر ظفر اللہ کی تیار کردہ سکیم تھی۔ قائد اعظم یہ کہہ رہے ہیں خود کہ کہاں سے وہ تصور چلا تھا، کن منازل میں سے گزرا، اور گزرنے کے بعد کس طرح 23 مارچ 1940 کی قرارداد کی شکل میں سامنے آیا، جنہ کا یہ اقتال موجود ہے۔ سن 30 کا دیا ہوا تصور 40 میں جنہ کے بعد آیا، اور یہ ان کا خیال موجود ہے۔ میں نے عرض کیا کہ یہ دونوں ہی بہت عظیم مشاہیر میں سے تھے، مطلع جلیل تھے۔ کہا جائے کہ اگر برابر کی شہرت کے، سیرت کے مالک تھے، بیجا نہیں ہوگا، لیکن کیفیت کیا تھی ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات کی۔ 1938 میں پنڈت جواہر لال نہرو حضرت علامہ سے ملنے کے لیے آئے، ان کے ساتھ میاں افتخار الدین مرحوم بھی تھے۔ وہ بھی بہت بڑے پکے سوشلسٹ ہی نہیں، کمیونسٹ، سیکولرسٹ، اور پنڈت نہرو تو آپ جانتے ہی ہیں۔ میاں افتخار الدین نے ڈاکٹر صاحب سے یہ کہا، یعنی علامہ اقبال سے، کہ آپ مسلمانوں کے لیڈر کیوں نہیں بن جاتے؟ مسلمان مسٹر جناح سے زیادہ آپ کی عزت کرتے ہیں۔ غور فرمایا آپ نے؟ حضرت علامہ لیٹے ہوئے تھے، یہ سنتے ہی غصے میں آ گئے، اٹھ کر بیٹھ گئے اور ان سے کہنے لگے کہ اچھا تو چال یہ ہے کہ آپ مجھے بہلا پھسلا کر مسٹر جناح کے مقابلے میں کھڑا کرنا چاہتے ہیں۔ میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ مسٹر جناح ہی مسلمانوں کے اصلی لیڈر ہیں، میں تو ان کا ایک معمولی سپاہی ہوں۔ یہ تھے یہ عظیم انسان۔ اور دوسری طرف 2 مارچ 1941 کو یوم اقبال کے سلسلے میں قائد اعظم نے جو تقریر فرمائی تھی، اس میں یہ کہا کہ علامہ اقبال دور حاضر میں اسلام کی تاریخ تھے۔ اس زمانے میں اقبال سے بہتر اسلام کسی اور شخص نے نہیں سمجھا۔ مجھے اس کا فخر ہے، قائد اعظم کہہ رہے ہیں اقبال کے متعلق، مجھے اس کا فخر ہے کہ میں نے ان کی قیادت میں بحیثیت ایک سپاہی کے کام کیا ہے۔ کیا بات ہے ان لوگوں کی! ان کے کردار کو سامنے رکھیے اور پھر موجودہ لیڈروں کو آپ رکھیے۔ میں کسی پہ انگوش نمائی نہیں کرنا چاہتا، ہر ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے کی فکر کر رہا ہے۔ وہاں اقبال اپنے آپ کو بفخر کہتا ہے کہ میں جناح کا سپاہی، جناح فخر سے کہتا ہے کہ میں اقبال کا سپاہی ہوں۔ اور انہی کی اس خلوص کا، کشادہ ظرفی کا نتیجہ یہ تھا کہ اتنی بڑی مملکت آپ کو مل گئی بغیر ایک قطرہ خون بہائے ہوئے۔ یہ اس کا صدقہ تھا، ایمان اور عمل صالح کا صدقہ تھا جو یہ خطہ زمین آپ کو ملا ہے۔ عزیزان من، کنورٹ ہو کے آ گیا جناح،
سیکولرزم کا حامی، متحدہ قوم کا مبلغ اور پیامبر، جناح میموریل ہال بمبے میں آج تک اس پہ لکھا ہوا ہے نیشنلسٹ جناح. اور آنے کے بعد اسلام کو کس طرح سے سمجھا. 1941 میں یہ حیدرآباد گئے، عثمانیہ یونیورسٹی کے طالب علموں نے آپ سے ایک انٹرویو لیا، بڑا اہم انٹرویو. پھر بار بار مجھے کہنا پڑتا ہے عزیزہ نے اچھا جی ٹھیک ہے جی. ان لڑکوں نے سوال کیا کہ آپ جو مذہب کے نام، اصل میں انگریزی میں یہ سب باتیں ہوتی تھی، انگریزی میں ایک ہی لفظ ہے ریلیجن. عیسائیت میں یا انگریزوں کی سیکولرزم کے اندر مذہب اور دین میں تو فرق ہو ہی نہیں سکتا، ان کی سمجھ میں نہیں بات آ سکتی، اس لیے وہاں دین کے لیے الگ لفظ ہی ہے نہیں، لفظی ریلیجن ہے. اور اس چیز نے بڑی کنفیوژن پیدا کر رکھی ہے ہمارے ہاں. مسلمان ٹرانسلیٹر بھی جو ہیں یا جنہوں نے دین پہ، اسلام پہ کچھ لکھا ہے، تاریخ بھی لکھی ہے، وہ بھی ہمیشہ اردو میں بھی آپ دیکھتے ہیں مذہب اسلامی کہتے ہیں ہمارے ہاں. یہ تو خاص سازش ہے نا جو ادھر کہا جاتا ہے مذہبی طبقے کے اندر. انگریزی میں ریلیجن ہی لفظ ہے تو انہوں نے ریلیجن ہی کہا تھا. انہوں نے جواب دیا کہ جب میں انگریزی میں مذہب کا لفظ سنتا ہوں تو اس زبان اور قوم کے محاورہ کے مطابق لا محالہ میرا ذہن خدا اور بندے کی باہمی نسبت اور رابطہ کی طرف منتقل ہو جاتا ہے، لیکن میں بخوبی جانتا ہوں کہ اسلام اور مسلمانوں کے نزدیک مذہب کا یہ محدود اور مقید مفہوم یا تصور نہیں ہے. میں نہ کوئی مولوی ہوں نہ ملا، نہ مجھے دینیات میں مہارت کا دعویٰ ہے. البتہ میں نے قرآن مجید اور قوانین اسلامیہ کے مطالعہ کی اپنے طور پر کوشش کی ہے. اس عظیم الشان کتاب کی تعلیمات میں انسانی زندگی کے ہر باب کے متعلق ہدایات موجود ہیں. زندگی کا روحانی پہلو ہو یا معاشرتی، سیاسی ہو یا معاشی، غرضے کے کوئی شعبہ ایسا نہیں جو قرآنی تعلیمات کے احاطے سے باہر ہو. قرآن کریم کی اصولی ہدایات اور سیاسی طریقہ کار نہ صرف مسلمانوں کے لیے بہترین ہیں بلکہ اسلامی حکومت میں غیر مسلموں کے لیے حسن سلوک اور آئینی حقوق کا جو حصہ ہے اس سے بہتر تصور ناممکن ہے. اور فرمایا یہ جسے یہ کہتے ہیں داڑھی منڈا، کرزن پیشن، کرسٹان، مغرب زدہ، مسٹر جنا، یہ اس کے خیالات ہیں صاحب. ابھی آگے چلیے صاحب. انہوں نے کہا کہ یہ جو آپ مذہبی حکومت کہتے ہیں، دوسری حکومتوں سے اس کی امتیازی خصوصیت کیا ہے؟ بڑا اہم سوال تھا. قائد اعظم نے کہا، اور عزیزان من یہ ہے ان کے وہ الفاظ جو میں سن 41 سے کیا اس سے پہلے سے برابر مسلسل دہرائے چلا آ رہا ہوں، اور میرے نزدیک ان الفاظ کے اندر جو کچھ جامع طور پہ کہا گیا ہے، نہ مطالبہ پاکستان، نہ مقصد مملکت پاکستان، نہ دین ان کے متعلق، ان سے بہتر جامع طور پر کوئی اور بات نہیں کہی جا سکتی. یہ میں عرض کر رہا ہوں جس کی 50 سال ہو گئے دین اور قرآن کے مطالعہ میں، جس جامعیت سے یہ بات کہہ گئے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر اسلامی مملکت کہیں قائم ہوگی تو اس کے سب سے بڑے ایوان مملکت کے اوپر یہ الفاظ جنہاں کے سنہری حروف میں کندہ ملیں گے آپ کو. کہا اسلامی حکومت کے تصور کا یہ امتیاز ہمیشہ پیش نظر رہنا چاہیے کہ اس میں اطاعت اور وفا کیشی کا مرجع خدا کی ذات ہے. یہ تو عام طور پہ سارے کہتے ہیں اللہ کی اطاعت، خدا کی حکمرانی. یہ ایک ایبسٹریکٹ چیز ہے، محسوس بات نہیں. جناح تو قانون دان تھا، وہ جانتا تھا کہ یہ میں فلسفہ بیان نہیں کر رہا، خدا کی ذات ہے. پہاڑے کہہ سکتا میں تو خدا کی اطاعت کر رہا ہوں. خدا کی ذات ہے جس کی تعمیل کا واحد ذریعہ قرآن مجید کے احکام اور اصول ہیں. ایبسٹریکٹ کو کنکریٹ بنا دیا اس نے، قانون کے حادے کے اندر لے آیا ایسا کہ یہ ہے اس سے مقصود. اسلام میں اصلاً نہ کسی بادشاہ کی اطاعت ہے، نہ کسی پارلیمان کی،
نہ کسی اور شخص یا ادارے کی. اور سنیے